ویسے میں نے سنا ہے کہ سندھی کے مینیجر نے کہا کہ مادام لغاری حال ہی میں سنڈی کو لغاری خاندان کے گھر میں کھانے پر بلاتی رہی ہیں۔ اوہ، کسی کی بھی محنت رہے گا جانا۔ مرد حضرات صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ لاؤنج میں یہ سب کیوں کرتے؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنی بات ختم کرتا، تیسری مرکزی خاتون نے اچانک ایلیزا کو راہداری کی سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ مجھ سے چند سال بڑی ہیں، مجھے اپنی بہن کہنا شاید مناسب نہ ہو۔ ایلیزا بے پرواہ ان لوگوں کی طرف بڑھتی گئی۔ ان لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ انہیں لگا کہ ایلیزا ان کی پوری بات سن لی ہوگی۔ خاص طور پر تیسری مرکزی خاتون کو بہت عجیب لگا۔ وہ بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ ہیتر نے گھبرا کر اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ ایلیزا، کیا آپ نے ہماری بات سنی؟ معاف کیجیے گا، ہمیں آپ کے پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں واقعی سوچتی ہوں کہ خواتین کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود کی قدر نہیں کریں گی تو لوگ آپ سے کیسے محبت کریں گے؟ ایلیزا نے ہیتر کو چند لمحے گھور کر دیکھا۔ اچانک وہ مسکرائی۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ کے مشورے کا شکریہ۔ ہیتر حیران رہ گئی۔ یہ صرف اس کا نہیں تھا، باقی لوگ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایلیزا عام طور پر اتنی ٹھنڈی اور کول رہنے والی لڑکی ہے۔ پھر بھی اس نے ہیتر کو نو اماؤٹ ہونے کے باوجود کوئی تردید نہیں کی۔ سب نے اچانک سوچا ایلیزا کو شاید بھڑکانا آسان ہے۔ میں پہلے فلم بندی کے لیے کپڑے بدل لوں گی۔ ایلیزا نے سب کی نظروں کو نظر انداز کیا اور چلی گئی۔ ہیتر کی مغرور آواز اس کے پیچھے سنائی دی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ اب وہ صدر لغاری کے سہارے پر اعتماد نہیں کر سکتی، اس لیے وہ کم پروفائل رہ رہی ہیں۔ ایلیزا کی نظروں میں تاریکی چھا گئی۔ اسکائلر نے غصے سے کہا، لیزی، تمہیں ابھی اسے تھپڑ مار دینا چاہیے تھا۔ ہیتر کون سمجھتی ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ کمپنی میں وہ بھی نیو کمر ہونے کے باوجود تمہارے سامنے اتنی مغرور کیوں ہے؟ اگر تم کمزور ہو لیکن لوگ صرف یہ سوچیں گے تمہیں بھڑکانا آسان ہے۔ ایلیزا نے کہا، لوگوں کو تھپڑ مارنا میرے ہاتھ کو دکھ دے گا، میرے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، تو اس طرح بھڑکانے دو گی؟ اسکائلر نے کہا، میرے خیال میں تمہیں صدر لغاری کو کال کر کے ہیتر کو فارغ کرانا چاہیے۔ ایلیزا کو یہ مزے کا خیز لگا۔ کیا تنویر ہیتر کو اس کی خاطر نکال دے گا؟ یہ تو بالکل عجیب ہے۔ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد ایلیزا نے اپنا فون نکالا اور واٹس ایپ میں گئی۔ اس نے ایک پیغام بھیجا، ہیتر کا اسکینڈل لیک کرو۔ شخص نے جواب دیا، کیا تم پکی ہو؟ ہیتر ایک نیو سٹار ہے جسے فلیکس میڈیا بڑھا رہا ہے۔ اس کا مضبوط سہارا ہے۔ اگر ابھی کچھ غلط ہوا تو فلیکس میڈیا شاید اسے نظر انداز نہ کرے۔ ایلیزا، کیا تم ڈرتے ہو؟ جواب آیا، ہاں نہیں، چونکہ تم نے کہا تو میں نیوز لیک کر دوں گا۔ شام تک تفریحی صنعت میں ایک اسکینڈل سامنے آیا۔ ایک رپورٹر نے فلیکس میڈیا کے سٹار ہیتر چیپ مین کو فلیکس میڈیا کے وائس پریزیڈنٹ اسٹوئرٹ جولسن کے ساتھ بوسہ لیتے ہوئے ویڈیو میں دکھایا۔ اسٹوئرٹ تقریباً 40 سال کا تھا اور اس کی پہلی ہی بیوی اور بچے تھے۔ خبر عام ہوتے ہی عوام میں غصہ پھیل گیا۔ نیٹیزنز نے ہیتر کو شادی شدہ مرد کو بہکانے پر کوسا۔ انہوں نے اسٹیورٹ کو برا بھلا کہا، کمپنی کے سٹارز کے ساتھ تعلقات رکھے۔ نیٹیزن نے فلیکس میڈیا کے تمام ستاروں کے نام بھی فہرست میں ڈال دیے۔ ایک لمحے میں نہ صرف ہیتر اور اسٹیورٹ بلکہ فلیکس میڈیا کے تمام سٹارز بھی اسکینڈل میں شامل ہو گئے۔ ہائے، سوچ کر میں پہلے ہیٹر کو پسند کرتی تھی، جب میں نے ورائٹی شو میں دیکھا، اوہ گھٹیا۔ ورائٹی شوز صرف شخصیات کے بارے میں ہیں۔ سوچو اگر ہیتر کے پاس کوئی سہارا نہ ہوتا تو ایک عام انٹرنیشنل سٹار اچانک فلم انڈسٹری میں کیسے آ سکتی تھی؟ اس کے وسائل دیکھو، جیلسن تھورن جو اس کمپنی کی ہیں، ہیتر سے 2 سال پہلے کانٹریکٹ سائن کیا، پھر بھی وہ ابھی چوتھی مرکزی خاتون کے طور پر کام کر رہی ہیں۔
ہیتر چپمین واقعی شرمناک ہوم ریکر ہے. تفریحی صنعت چھوڑ دو. کیا تم لوگوں کو نہیں لگتا اسٹوڈنٹ ایک گھٹیا آدمی ہے؟ ایسا شخص نائب صدر ہے کیا فلیکس میڈیا کے تمام خواتین ستارے؟ بات کرتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آئی. پچھلے سال سینڈی اسکینڈل میں پھنس گئی جب اس نے اپنی دوست کا کام چوری کیا. تقریباً سب نے ہی اس سے نفرت کی. آخرکار وہ اس سال دی ٹریجرڈ وائس میں پھر بھی نظر آئی. سنا ہے کہ اس نے ایک ڈرامے میں بھی کردار قبول کیا ہے اور فلم بندی 2 ماہ میں شروع ہوگی. کیا سنڈی کے پاس اتنی بہترین وسائل ہیں کیونکہ اسے ابھی بھی کوئی سہارا دیتا ہے؟ یہ ممکن ہے. اگر یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو شاید صدر ہو. گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سندھی اتنی کمزور اداکاری کے ساتھ ڈرامے میں کام کرے گی؟ کیا اب ڈرامے کی شوٹنگ کا معیار اتنے نیچے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے اگر ایسی شخصیت کو ابھی تک انڈسٹری سے بند نہیں کیا گیا تو غالباً اسے کوئی سہارا دے رہا ہے. اگر ایسا ہے تو میں مزید فلیکس میڈیا کی خواتین ستاروں کی حمایت نہیں کرنا چاہوں گا. ان کی اداکاری خراب ہے. وہ اخلاقی طور پر کمزور ہیں. ان کی ذاتی زندگی کا حال بہت برا ہے. ارے سب کو ایک ہی برش سے مت رنگو. میرا خیال ہے فلیکس میڈیا کی علیزہ کی اداری بری نہیں ہے. مجھے وہ کافی پسند ہے. میں نے سنا ہے کہ ہیتر وہ دوسری مرکزی خاتون ہے جس کے ساتھ علیزہ نیا ڈرامہ کر رہی ہے. تم اس ڈرامے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے سنا ہے اسکرپٹ کئی بار بدلا گیا. ہیتر جو صرف دوسری مرکزی خاتون ہے اس کے پاس تقریباً علیزہ جتنے حصے ہیں. اوف میں ایسے ڈرامے نہیں دیکھوں گی جس میں ہیتر ہوں. بوائیکاٹ. میں بھی اس کے کاموں کو بوائیکاٹ کر رہی ہوں. نیٹیزنز کی وجہ سے انٹرنیٹ پر گرما گرم مباحثہ چھڑ گئے. شام کے وقفے کے دوران ہیتر کا اسسٹنٹ فکر مند ہو کر ہیتر کو اس کو فون پہنچا گیا. جب ہیتر نے انٹرنیٹ پر تصاویر دیکھی اس کا رنگ خراب ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رشتہ خوب چھپایا تھا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے پیچھے تنویر تھا. اس کی ایک خاص پہچان تھی. تو پیپرز بھی تصویر لینے کی کوشش کریں تو پوسٹ کرنے کی ہمت نہیں کرتے. یہ اچانک کیسے سامنے آیا؟ ایک لمحے کے لیے فلم سیٹ پر بہت سے لوگ ہیتر کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے. اسکائلر نے حتیٰ کہ چیخ کر کہا، اوہ دیکھو لیزی، کسی نے صبح کہا تھا کہ تمہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اس نے کہا اگر تم خود کی قدر نہیں کرتی تو کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا. یہ تو مزیدار ہے. اسے اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ڈانٹ دے جبکہ وہ خود ایک گھر خراب کرنے والی ہوم ریکر ہے. ہیتر غصے میں آ گئی مگر ایک اسسٹنٹ کے طنز پر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی. وہ دوڑی اور اسکائلر کو تھپڑ مارنے والی. تاہم ایلیزا نے ہیتر کا ہاتھ پکڑ لیا. اس سے پہلے کہ وہ اسکائلر کو تھپڑ مارتی ایلیزا نے ہیتر کو زور سے تھپڑ مارا. یہ وائس پریزیڈنٹ جولسن کی بیوی کے لیے ہے. تم ابھی اتنی مغرور ہو حالانکہ تم خوب گھر خراب کرنے والی ہو. ہیتر زمین سے پہ گر گئی تھپڑ کی وجہ سے. اس کا منہ خون سے بھر گیا اور چہرہ سوج گیا. سب حیران رہ گئے. انہوں نے توقع نہیں کی تھی کہ ایلیزیا کا تھپڑ کسی مرد کے تھپڑ سے زیادہ طاقتور ہوگا حالانکہ اس کا قد چھوٹا ہے. ڈائریکٹر، ایلیزا نے مجھے تھپڑ مارا. ہیتر کو یہ ناقابل قبول لگا اور وہ رونے لگی. میں پولیس کو رپورٹ کر رہی ہوں. اسے پکڑو فوراً. میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کروں گی. اگر یہ پہلے ہوتا تو ڈائریکٹر ہیتر کا دفاع کرتا. تاہم اسے صرف شو کی فکر تھی. صرف ہیتر کو دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گیا. اب بھی تمہیں پولیس بلانے کی ہمت ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگ انٹرنیٹ پر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری فلموں کا بائیکاٹ کریں. اس وقت کے کانٹریکٹ میں کیا لکھا تھا؟ تمہیں اپنا امیج برقرار رکھنا چاہیے. اب ہمیں تمہاری وجہ سے پچھلے آدھے مہینے کی ساری فلم بندی شوٹنگ دوبارہ کرنی پڑ سکتی ہے. اپنا سامان پیک کرو اور فوراً چلی جاؤ. ہمارا فلم سیٹ ایسے شخص کے لیے موزوں نہیں ہے. ہیتر نے کبھی اتنی توہین محسوس نہیں کی تھی. وہ کھڑی ہوئی ہو کر ڈائریکٹر کے سامنے جواب دینے لگی.
वाइस प्रेसिडेंट जूलसन इस मामले को दबा देंगे। फिल्म बंदी ख़त्म होने के बाद लोग इसको भूल जाएंगे। ये ना भूलो कि वाइस प्रेसिडेंट जूलसन के पीछे सदर लगारी का सहारा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी जल्द से जल्द कोई हल निकालेगी। बहरहाल अगले चंद दिनों तक शूटिंग जारी नहीं रह सकती। देखते हैं अवामी राय क्या कहती है। डायरेक्टर का चेहरा कुछ नरम हुआ, ताहम वो फिर भी इंतहाई बुरे मिजाज में चलता बना। गिरदोनवा के अदाकार और अदाकारें भी जल्दी में चले गए। वो नाराज थे, लेकिन जैसा कि हीथर ने कहा था, इसके पीछे फ्लेक्स मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट जोल्सन का सहारा था। इसकी कंपनी यकीनी तौर पर इसे बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिश करेगी। इन्हें बाद में देखना होगा सब कुछ कैसे होता है। एलिज़ा आखिरी रही जो सेट छोड़कर गई। हीथर फौरन गुस्से में आकर उस तरफ दौड़ी। एलिज़ा, क्या ये तुमने किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। एलिज़ा का चेहरा ठंडा था। हीथर जो शुरू में आगे बढ़कर थप्पड़ मारना चाहती थी, पिछले थप्पड़ को याद करके करीब जाने की हिम्मत ना कर सकी। ताहम इसके लहजे में नाखुशगवारी थी। चालाकी बंद करो, इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने सुबह तुम्हारे पीछे कुछ बुरा कहा और शाम को स्कैंडल सामने आ गया। हम एक ही कंपनी से हैं। अगर ये तुम्हारा बदला नहीं तो और कौन कर सकता है? स्काइलर मजीद बर्दाश्त न कर सकी। इसने डांट लगाई, तुम पागल हो? तुम वही हो जिसने बिला शर्म शादीशुदा मर्द को बहकाया। अपनी गलती पर गौर करने के बजाय तुम इल्ज़ाम दूसरों पर डाल रही हो। मैंने कभी तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। तुम खुद को कौन समझती हो? एक छोटे असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? हीथर ने स्काइलर की नाक की तरफ उंगली उठाई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो जैसा भी हो, तुम कौन हो? इतनी मगरूर हो, हालांकि तुम्हें गलत रिश्ते की औरत हो। मेरे ख्याल में ये स्कैंडल पहले सामने आ जाना चाहिए था। स्काई, कुत्तों से मत लड़ो, चलो चलें। एलिसा ने स्काइलर को ठंडे लहजे में याद दिलाया। ठीक है, मैं कुत्तों से नहीं लड़ूंगी, स्काइलर ने तंजी अंदाज में कहा और एलिसा के साथ चल दी। हीथर गुस्से में पाँव मारती हुई बाहर गई। वो मामले को नज़रअंदाज नहीं करने वाली थी। फौरी तौर पर वाइस प्रेसिडेंट जूलसन से रब्ता करो, इसने सर घुमाते हुए अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया। इसके साथ मौजूद असिस्टेंट बेज़बान हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जूलसन खुद शायद काफ़ी मसरूफ़ हैं, वो तुम्हारी मुश्किल कैसे ध्यान देंगे? दूसरी जानिब जब एलिज़ा वैन में चली गई, स्काइलर खुश होकर बोली, मुझे हीथर से काफ़ी दिनों से शिकायत थी। वो अक्सर तुम्हारे बारे में छुप कर बुरा कहती है। वो समझता ही है कि सैंडी के करीब होकर वो। इसने जुमला ख़त्म करने से पहले एहसास किया क्या इसने कुछ राज जाहिर कर दिया है। फौरन अपना मुंह को ढांप लिया। एलिजा ने स्काइलर की तरफ देखा। क्या हीथर सैंडर के करीब है? स्काइलर ने अपना मुंह खोला। एलिजा की आवाज़ ठंडी थी। सच बताओ, क्या हेली ने तुम्हें कुछ बताया? स्काइलर हेलर की कज़न थी। ग्रेजुएशन के बाद वो एलिजा के पास तैनात हुई, लिहाजा हेली स्काइलर को कुछ बातें बताती थी। हेली ने कंपनी में अपने मालूमाती ज़राए से सुना कि सिंडी का असिस्टेंट हाल ही में हीथर के असिस्टेंट के साथ कुछ बाहर ज़ाती मुलाकात कर चुका है। स्काइलर ने सरगोशी की। कोई ताज्जुब नहीं कि हीथर मेरे पीछे बातें कर रही है और फिल्म सेट पर मेरे और दूसरे अदाकारों के दरमियान इख्तलाफात डालती रही। एलिज़ा ने सूरत हाल को फ़ौरन समझ लिया। इसे कभी तवक्का नहीं थी कि सिंडी वापसी के बाद भी इसका साथ मसला करेगी। कंपनी की तरफ से सिंडी को भारी रकम डालकर फराहम किए जाने वाले ताउन के पेश नज़र ज़्यादातर लोग शायद सिंडी को मुस्तकबिल की यंग मैडम लगारी समझ रहे थे। हीथर शायद सिंडी की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश कर रही थी या सिंडी से कुछ फ़वाइद के वादा दिया होगा। खुशकिस्मती से एलिजा ने आज कदम उठा लिया।
اگر ایسا نہ کرتی تو ہیتر جو ایک ٹائم بام کی طرح تھی اپنے پاس شوٹنگ کے دوران چھوڑنا بعد میں مشکل ثابت ہوتا. لیزی تم ٹھیک ہو؟ اسکائلر نے فکر مند ہو کر کہا. ہیلی نے یہ جان بوجھ کر تم سے نہیں چھپایا. وہ ڈر رہی تھی کہ تم غصہ نہ ہو جاؤ اور سنڈی کے ساتھ مسئلہ نہ کر دو. اسکائلر ہچکچائی لیکن پھر بھی سچ بولی. صرف یہ نہیں کہ پریزیڈنٹ لغاری نے سنڈی کا خیال رکھنے کا حکم دیا بلکہ میڈم لغاری اور چیئرمین ازمیل لغاری بھی اسے بہت ترجیح دیتے ہیں. 2 دن پہلے جب سینڈی کمپنی آئی تو لغاری خاندان نے خصوصی طور پر ڈرائیور بھیج کر سینڈی کو کھانے کے لیے بلوایا. رپورٹرز نے بھی سینڈی کی میڈم لغاری کے ساتھ خریداری کی تصویریں لیں. بس میڈیا نے ہمت نہیں کی کہ وہ یہ تصاویر ظاہر کرے. تاہم ہیلی کے وسیع رابطے ہیں اس لیے وہ پھر بھی پتہ لگا سکی. اسکائلر نے ایک لمحہ رک کر ایلیزا کی طرف ہمدردی سے دیکھا. لیزی کوئی بات نہیں، زیادہ کھلے دل سے دیکھو. اصل میں پریزیڈنٹ لغاری اچھا آدمی نہیں ہے. سنڈی سے سنبھالے. جہاں تک تمہارا تعلق ہے عورتوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں ہے نا؟ بس یوں سمجھو کہ تمہیں مفت میں ایک اچھا جگولو مل گیا. شکریہ، تم واقعی جانتی ہو کس کو کیسے تسلی دینی ہے. ایلیزا کچھ دیر کے لیے بے زبان رہی. کیا ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ لغاری کی صلاحیتیں اچھی نہیں ہیں؟ ہیلی نے گھبرا کر پوچھا. کیونکہ ایلیزا نے کچھ نہیں کہا. ایسا نہیں ہے. اسکائلر نے ایک سانس لے کر راحت محسوس کی. مجھے پتا تھا پریزیڈنٹ لغاری کا قد اور جسم بہت بلند وسیع ہے. اس کے پاس بری صلاحیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایلیزا کا سر اتنا درد کر رہا تھا کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. اس نے اپنا فون نکالا اور فیس بک کھولا. آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اسٹوارٹ کے بارے میں خبریں ٹرینڈنگ کی فہرست میں 10ویں پر آ گئیں جبکہ ہیتر کی ہاٹ سرچ پہلے نمبر پر تھی. ڈیٹیزن نے ہیتر کے بارے میں ہر چیز کھنگال لی بشمول اس کے دوسرے لوگوں کے بوائے فرینڈز کو بہکانے کی خبریں. جب وہ پڑھ رہی تھی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ہوسٹس رہی تھی. بنیادی طور پر ہیتر کی ساکھ تباہ ہو گئی تھی. ہر کوئی اس سے نفرت کرنے لگا. اسی دوران اسٹوارٹ نے جلدی سے عوامی طور پر معافی مانگی اور اپنی غلطیاں تسلیم کی. تاہم لمبی معافی میں زیادہ تر اشارہ یہ تھا کہ اس نے صرف ہیتر کے بہکانے کی وجہ سے غلطی کی. اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی. وہ ایک نیا آغاز کرے گا اور اپنی بیوی اور بیٹی کا خیال رکھے گا. اس نے سب سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کو تنگ نہ کریں. جلد ہی اسپیم اکاؤنٹس نے اسٹوارٹ کا دفاع کیا اور کہا کہ وہ ایک اصل مرد ہے اور ہیتر ایک ہے. اس لیے اسے ہیتر نے بہکایا. اسکائلر نے ڈانٹا. وائس پریزیڈنٹ جولسن کتنے بے شرم ہیں. کیا کمپنی کے اندر کے لوگ ان کے کردار سے واقف نہیں ہیں؟ یہ ان کے پہلا دن نہیں کہ وہ اپنی ملازمین کے ساتھ سو رہے ہیں. میں ان کی بیوی پر رحم کھا رہی ہوں. ابھی تک وہ برداشت کر رہی ہیں. یہ صرف معمول کی PR حکمت عملی ہے. ایلیزا نے کہا. کمپنی جا کر صورتحال دیکھو. میں پہلے آرام کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. جب وین نے ایلیزا کو اس کے کنڈومینیم میں تک پہنچایا وہ اوپر جا کر دوسرے کپڑے پہننے لگی اور وگ لگا کر تیار ہوئی. اس نے ایک سیاہ بوئگ گاڑی چلائی. گاڑی ایک انتہائی نجی اور الگ کلب میں داخل ہوئی. ایلیزا نے اپنا کارڈ سلائیڈ کیا اور فوراً ایک پرائیویٹ کمرے میں چلی گئی. ایک 30 سال سے زائد عمر کا آدمی اندر بیٹھا تھا. اس نے سفید پولو ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھے جو آرام دہ اور بہت قدرتی لگ رہے تھے. تاہم ایلیزا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک نمایاں ہوئی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم مشہور ریبورن تم ہوگی. ایلیزا نے وہ اتارا اور سوفر پر پھینک دیا. اس نے ہاتھ بڑھایا. یہ ہماری پہلی ملاقات ہے مسٹر لیوی کوئمبی. خوشی ہوئی. لیوی نے ہلکی پرجوش کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما. مس ٹرنر، لگتا ہے تم نے سب کو دھوکہ دیا ہے. میں بس یہ سمجھ نہیں پا رہا
کہ تم مجھے اپنے ذریعے ہیتر پر کیوں حملہ کر رہی ہو جو تمہاری کمپنی کی ہی ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی ہے؟ ہیتر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایلیزا نے اپنا ہاتھ واپس لیا اور صفوں پر بیٹھ گئی۔ لیوی نے جلدی سے اسے کافی دی۔ ایلیزا نے سر ہلایا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں گہری لگ رہی تھیں۔ میرا ہدف اسٹورٹ اور فلیکس میڈیا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ تنویر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ دے۔ لیوی کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر چند لمحوں بعد مدھم ہو گئی۔ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بہت مشکل ہے، خاص طور پر اس وجہ سے کہ تنویر تفریحی صنعت میں بہت مضبوط رابطوں والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نے تفریحی صنعت میں قدم رکھا، فیرا فلم گروپ کو صنعت کا سب سے بڑا کاروبار سمجھا جاتا تھا۔ تاہم تنویر نے اتنی تیزی سے توسیع کی ہے کہ میری جیسی کمپنیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا تنویر بہت زیادہ بلند حوصلہ اور مطالبہ رکھنے والا ہے؟ ایلیزا نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ بالکل۔ لیوی نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ جیول خاندان پہلے ہی طبی شعبے میں بہت طاقتور ہے۔ تنویر کبھی بھی اپنی کمائی ہوئی رقم ختم نہیں کر سکتا۔ پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد لیوی نے ناک بھنویں چڑھائی۔ میرے خیال میں وہ بس تفریحی صنعت کی خواتین چننا چاہتا ہے۔ سالوں کے دوران وہ کئی مختلف خواتین کے ساتھ رہا۔ نائب صدر جولسن بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ وہ تنویر کے ساتھ سونے والی واحد عورت نہیں ہے۔ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ رپورٹرز تنویر سے ڈرتے ہیں۔ تفریحی صنعت کافی بڑی ہے اور تنویر اس سے قابو میں کرنا چاہتا ہے، مگر یہ کام وہ ایک رات میں نہیں کر سکتا۔ ایلیزا نے بے پرواہی سے کہا، اگر آپ سب تنویر کو نہیں روکیں گے تو مستقبل میں صرف اس کی باقیات ہی ملیں گی۔ مس واسطی، مجھے آپ کی باتوں سے کوئی بھرم نہیں۔ آپ لوگوں نے مجھ سے کہا میں اسٹورٹ ہیتر کے معاملے کو بے نقاب کر دوں اور میں نے کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، فلیکس میڈیا نے فوراً الزام ہیتر پر ڈال دیا۔ اسٹورٹ اب ٹھیک ہے اور کچھ لوگ اسے ذمہ دار بھی کہتے ہیں، پر لیوی نے جیسے بولنا ختم کیا، اس کے چہرے پہ بے چینی چھا گئی۔ بے شک فلیکس میڈیا جلد ہی جان لے گا۔ اس بار کی خبر کا انکشاف میرے ذریعے ہوا ہے، اس لیے آپ کو اسٹورٹ کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہوگا۔ ایلیزا نے اپنی بیگ سے تصاویر کا ایک ڈھیر نکالا، پھینک دیا۔ یہ تصاویر اسٹورٹ کی ہیں جب وہ دیگر فنکاروں کے ساتھ تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس ان کو بے نقاب کرنا اور مشکل میں ڈالنے کا طریقہ ہے۔ اسٹورٹ کے پاس فلیکس میڈیا کے 30% شیئرز ہیں۔ آج تفریحی صنعت میں اس کی کامیابی کے لیے تنویر کا قرض ادا ہے، اس لیے اسٹورٹ کو تباہ کرنا دراصل تنویر کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور سب سے بڑھ کر فلیکس میڈیا کی ساکھ اس مسئلے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ لیوی حیران رہ گیا۔ مس واسطی، آپ بھی فلیکس میڈیا میں ہیں؟ اگر نام کی فہرست بے نقاب ہوئی تو مجھے فکر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ انحصار کر کے پیسہ کمانا ہے؟ ایلیزا نے پوچھا۔ لیوی تھوڑا سا حیران ہوا اور پھر خود پر ہنس پڑا۔ آپ کی مہارت کے ساتھ آپ آسانی سے دوسروں کو چند $100 ملین کمانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ایلیزا نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ صرف خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا آپ ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں؟ مجھے فکر ہے تنویر انتقام لے گا۔ لیوی نے مسکراہٹ زبردستی بنائی۔ وہ خوفناک ہے۔ کسی کو بھی ہوا میں غائب کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ علاوہ ازیں لغاری کارپوریشن طبی وسائل بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ کون جرأت کرے گا
ऐसे डॉक्टर की नाफरमानी करें? जनाब कोइम्बी, हम इस कश्ती में हैं जब से आपने हीथर और स्टुअर्ट की तस्वीर लीक की हैं। एलिस ने हल्की सी हंसी के साथ काफ़ी का घूंट लिया। तफरीही सनत में या तो फेरा फिल्म ग्रुप को ख़रीद लिया जाए या फ्लैक्स मीडिया को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको समझना चाहिए कि जब तनवीर ने तफरीही और तिब्बी सनतों में एक मखसूस दर्जा हासिल कर लिया तो कोइम्बी ख़ानदान के लिए भी हालात बदलना मुश्किल हो जाएगा। लीवी कांप उठा। फिक्र मत करो एलिजिया, एलिजा ने कहा, एक बार जब आप वो दस्तावेज़ात लीक कर देंगे, कुछ महकमे यकीनन फ्लैक्स मीडिया की जांच करेंगे। इससे तनवीर मुतासिर होगा। हालांकि वो आपसे नफरत करता है, वो आपकी जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा और आपकी कंपनी के फंड्स के लिए मुझे शेयर्स होल्डर और आपकी कंपनी के फंड्स के लिए मैं शेयर होल्डर बन सकती हूँ और जितना चाहें फराहम कर दूंगी। फिक्र मत करो, मैं कंपनी के इंतज़ाम में किसी हक का मुतालबा नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि मुझे इस छोटी रकम की परवाह नहीं है। लीवी ने लंबे वक्त तक इसकी आंखों में देखा और फिर अपना वाइन ग्लास उठाया। इस सूरत में हमारी शिरकतदारी के लिए खुशी मनाएं। चीयर्स। अंदर ही अंदर एलिजा ने आह भरी। असल में वो तो बस तनवीर को छोड़कर खुद एक पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहती थी, मगर तनवीर ने इसे मौका ही ना दिया। यहाँ तक कि सिंडी ने भी इसे शदीद तौर पर तंग करना शुरू कर दिया। सिंडी वाकई वापस आना चाहती थी, है ना? तनवीर सिंडी की मदद करना चाहता था। हाँ, एलिजिया बेसब्री से जानना चाहती थी कि क्या सिंडी वाकई कामयाबी से वापस आ सकती है अगर वो किसी और स्कैंडल में भी मुलव्विस हो जाए। जहाँ तक एलिजिया का ताल्लुक था, इसे अपनी साख की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगले दिन हीथर इंतहाई मायूस थी। हर किस्म के बड़े ब्रांड्स इसके साथ अपने मुआहदे ख़त्म करने में मसरूफ़ थे और जिस शोज़ में इसे काम करना था वहाँ भी इसे हटा दिया गया। कास्ट में आखिरी लम्हे की तब्दीली की वजह से पिछले चंद दिनों में तमाम शोज़ रुक गए थे। एलिजिया घर पर आराम करने में खुश थी। जब स्काइलर एलिजिया के पास आई तो इसने कहा, जब मैं दफ्तर से आई तो कई कंपनियों ने हीथर के मुआहदे ख़त्म करने पर इस्रार किया। हीथर दफ्तर में रोती रही, नायब सदर जोल्सन और सदर डेले से मिलने की दरख्वास्त करती रही, मगर किसी ने इसकी परवाह नहीं की। इसे आदी हो जाना चाहिए। तफरीही सनत में जन्नत से जहन्नम तक गिरना आसान है। एलिज़ा ने लापरवाही से एक अखरोट खाया। जब कोई लड़का आपको बहलाए तो इसकी बातों में ना आए। बिल्कुल, स्काइलर ने नरम लहजे में तनकीद की। नायब सदर जोल्सन वाकई अच्छे नहीं हैं। कल के वाक़े के बावजूद वो बार में जाकर दूसरों के साथ खुशी मना रहा था। इससे बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये सुनकर एलिज़ा के होंठ पर मुस्कुराहट सजाई। शायद वो अब बेफिक्री से था, मगर कल वो आंसू बहा रहा होगा। तो इसे जब ये सब सोच रहे थे कि हीथर और स्टुअर्ट का मामला मज़ीद खबरों में नहीं रहेगा, अचानक किसी ने स्टुअर्ट और कंपनी के दीगर फनकारों की भड़कीले पैगामात, निजी तस्वीर लीक कर दी। तस्वीर और पैगामात इतने गैर मुनासिब थे कि सबको हैरत में डाल दिया। कुछ फनकारों ने तफरीह सनत छोड़ दी, जबकि कुछ नए थे। इस वक्त कुछ लोग तफरीह सनत में काफ़ी मकबूल थे। जिस शख्स ने तस्वीर लीक की, इसने ख़वातीन के चेहरे को जानबूझकर पिक्सल किया, जिससे सार्फिन अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिए। हाय, क्या ये नजब सदर जॉल्सन तफरीही सनत के ख़वातीन को अपना हरम समझते हैं? इसने कितनी ख़वातीन के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं? मुझे इन पैगामात से उल्टी आ रही है। क्या वो मशहूर शख्सियत के साथ सोते हुए इन्हें वसाइल दे रहा था? आपके ख्याल में फ्लैक्स मीडिया के वो फनकारा कौन है जिसका नाम एस से शुरू हुआ होता है? सावना, थॉरन या सिंडी टर्नर? ज़्यादा इम्कान है कि सिंडी है। पहले वो अफवाह में थी कि सिंडी के पीछे कोई सपोर्ट कर रहा है, वरना वो इतने वसाइल इस्तेमाल करके वापस कैसे आ सकती है? ऐसा लगता है कि वो नायब सर जोल्सन के साथ मुलव्विस रही है। मुझे भी लगता है
یہ سنڈی ہے، میں تو متلی محسوس کر رہی ہوں۔ حال ہی میں دا ٹریجرڈ وائس دیکھ کر سنڈی کے گانے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید میں اندھی تھی، میری سوچ بگڑ گئی تھی۔ خیر، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تعلقات ہمیشہ الجھے ہوئے نہیں ہوتے۔ کیوں اس جیسے گنہگار صدر جولسن جیسے آدمی ہوں؟ ویسے کیا آپ نے نوٹ کیا کہ اسٹوارٹ نے ہیتر کے معاملے میں سامنے آنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگی؟ ہیتر کو اتنی بری طرح ڈانٹا گیا، اس کی تفریح صنعت چھوڑنے کا کہا گیا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے مسئلے میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں۔ میں نے اسٹوارٹ کو تنقید کی، لیکن نیٹیزنز کی جانب سے زیادہ تبصرے فلیکس میڈیا کی حمایت میں آئے۔ فلیکس میڈیا کا پس منظر شاندار ہے، کتنی زبردست ہے۔ فلیکس میڈیا کے پیچھے کون ہے؟ صرف چیک کریں، آپ جان جائیں گے۔ سب سے بڑا شیئر ہولڈر تنویر لغاری ہے، لغاری کارپوریشن کا ینگ ماسٹر۔ وہ طبی شعبے میں کافی پیسہ نہیں کما رہا تو تفریحی صنعت میں بھی کھیل رہا ہے۔ تنویر اپنی گرل فرینڈز بدلنے کے لیے مشہور ہے، جیسے کپڑے بدلتا ہے، تاہم میڈیا اس کو بے نقاب کرنے سے بہت ڈرتا ہے۔ ینگ مسٹر لغاری، کیا آپ اپنی بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے؟ کوئی آپ کو گرل فرینڈ بنانے سے نہیں روک رہا، مگر برائے مہربانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری خراب نہ کریں۔ آئیے فلیکس میڈیا کا بائیکاٹ کریں اور ان کی سرمایہ کاری والے کسی بھی ڈرامے یا فلم کو دیکھنا بند کریں۔ تنویر نے وہ تبصرے دیکھ لیے۔ میٹنگ روم میں وہ غصے سے اپنے پاس رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر نائب صدر جولسن کے سر پہ پھینک دی۔ میں نے تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا تھا خبردار رہو، پھر بھی یہ ہوا۔ کیا میں نے تمہارے لیے کمپنی اس لیے بنائی ہے کہ تم اپنی ساتھی منتخب کرو؟ اسٹوارٹ کا موٹا چہرہ درد سے مڑ گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے پاس بوتل سے بچنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بعد درد سہتے ہوئے اس نے کہا، صدر لغاری، یقینی طور پر فرارا ہے جو ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتی ہے۔ ہماری کمپنی نے پچھلے سال ان کے وسائل چھین لیے تو لیوی کو اس پر غصہ ہونا چاہیے۔ اس بار میں یقینی طور پر اسے اپنے عمل سے پچھتاوے میں ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ذہین ہو تو جا کر اس کے لیے مسائل پیدا کرو، تنویر نے اپنے سرد خوبصورت چہرے کے ساتھ کہا۔ اسٹوارٹ فوراً بات کرنا بند کر دیا۔ تفریحی صنعت میں لیوی سے نمٹنا آسان نہیں تھا، سوائے ایسے کہ تنویر خود اس کے خلاف کچھ کہے۔ شیڈرک نے کہا، یہ معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ نیٹیزنز کے تبصرے کرنے کے لیے بھرتی کرنا زیادہ مؤثر نہیں ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری کمپنی کے تمام فنکار بھی اس کے اسکینڈل میں گھسیٹ لیے گئے ہیں۔ اب تک 10 سے زیادہ کمپنیوں نے میرے پاس آ کر ہمارے فنکاروں کی معاہدہ ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔ میں نے اتفاق نہیں کیا اور کہا حل جلد نکالوں گا۔ تنویر نے تنزن کہا، ہماری کمپنی کے فنکاروں کے علاوہ شیڈرک اور میں بھی اس مسئلے میں گھسیٹ دیے گئے ہیں۔ نائب صدر جولسن، کیا تم واقعی قابل ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے آج تک اتنا مقبول کبھی نہیں رہا۔ معاف کریں، اسٹوارٹ خوفزدہ ہو کر بولا۔ صدر لغاری، مجھے ایک موقع دیں، میں مستقبل میں یقیناً اپنی عادت بدل دوں گا۔ پہلے مجھے سزا کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ عوام کو سمجھا سکیں، پھر میں خاموشی سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کروں گا۔ تنویر کی نظریں اسٹوارٹ پر نفرت سے بھری ہوئیں۔ ابھی پریس کانفرنس کرو، عوامی معافی مانگو اور استعفیٰ دو۔ کمپنی بھی بیان جاری کرے گی کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ علاوہ ازیں تمہیں تمام ذمہ داری اور معاوضہ برداشت کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اسٹوارٹ فوراً چلا گیا۔ چونکہ اس کے پہلے سے خراب شہرت تھی، اب وہ بے خوف تھا۔ بدترین صورت میں وہ بس پس پردہ کام کرے گا، نیٹیزن اس پر نظر نہیں رکھ سکیں گے۔ شیڈرک نے اسٹوارٹ کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہا، صدر لغاری، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اسٹوارٹ اپنی ہوس کی وجہ سے آخرکار نقصان کرے گا۔ چونکہ وہ دہائیوں سے تفریحی صنعت میں ہے، اس کے پاس ہم سے زیادہ تجربہ اور رابطے ہیں۔ جب وہ بیکار ہو جائے گا، میں اسے غائب کر دوں گا۔ تنویر اتنے برے مزاج میں کافی عرصے سے نہیں تھے۔
ویسے انٹرنیٹ پر میرے متعلق تمام تبصرے ہٹاؤ۔ لغاری کارپوریشن مزید کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ شیڈرک نے سر ہلایا۔ میں نے پہلے ہی کسی سے یہ کام کروا دیا ہے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت سینڈی ہماری کمپنی کی وہ فنکارہ ہے جو اسٹورٹ اور کچھ دیگر خواتین فنکاروں کے علاوہ اسکینڈل میں گھسیٹ دی گئی ہے۔ سب کا دعویٰ ہے کہ سینڈی کو بہت سے وسائل مل رہے ہیں اور اسٹورٹ ہو سکتا ہے کہ… اس نے جملہ مکمل نہیں کیا۔ تنویر نے بھویں چڑھائی۔ کسی سے کہو کہ اس مسئلے کو دبائیں۔ شیڈرک کا چہرہ پریشان کن ہو گیا۔ میں کرنا چاہتا تھا، مگر تحقیق کے بعد پتہ چلا جو لوگ اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اجنبی ہیں۔ تاہم میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ دبایا جا سکے گا۔ ویسے کیا فریرا فلم گروپ نے یہ کیا تھا؟ تنویر نے اچانک سرد لہجے میں کہا۔ پوچھو اس سے۔ ممکنہ طور پر یہ فریرا فلم گروپ کا کوئی شخص تھا جس نے خبر افشا کی۔ تاہم فریرا کے علاوہ دیگر تفریحی کمپنیاں بھی ملوث ہو رہی ہیں۔ لگتا ہے ہماری کمپنی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخرکار وہ پچھلے چند سالوں میں فلیکس میڈیا کی کارکردگی سے رشک کر رہے ہیں۔ لیوی فریرا فلم گروپ کا صدر ہے؟ درست۔ تنویر کھڑا ہو گیا اور ان کی نظریں تاریک ہو گئیں۔ میرے خیال میں وہ بہت آرام سے جی رہا ہے۔ میں لیوی سے نمٹوں گا۔ میں اسے تفریح صنعت میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے ساتھ تنویر اٹھا اور چلا گیا۔ شیڈرک نے بھویں رگڑیں۔ یقیناً لیوی نے اپنی حد سے زیادہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔